الشيطان الرجيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجاءت سيارة اور آیا ایک قافلہ سیارہ سیارہ کا مطلب چلنے والی جماعت تو یعنی قافلہ وجاءت سیارۃ اور آیا ایک قافلہ فارسلوا پس انہوں نے بھیجا واردہم اپنے سقا کو یعنی وارد کہتے ہیں پانی تلاش کرنے والا قافلے میں جو شخص پانی تلاش کرنے والا ہوتا ہے اور آگے آگے قافلے کے جاتا ہے پانی کو ڈھونڈتے ہوئے قافلے کے آگے آگے ہوتا ہے اور ڈھونڈتا ہے پانی تو اس کو کہتے ہیں وارد پس انہوں نے بھیجا اپنے سقا کو فَأَدْلَى دلوا پس اس نے ڈالا فَأَدْلَى پس اس نے ڈالا دلوہ اپنا ڈول دلو کہتے ہیں ڈول کو جس سے پانی نکالا جاتا ہے بھر کے نکالا جاتا ہے پس اس نے ڈالا اپنا ڈول یعنی کنویں میں اس نے کنواں دیکھا تو اس میں پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالا رسی کے ساتھ قال یا بشرا کہا اس نے یا بشرا ہائے خوش نصیبی ہاذا غلام یہ تو ایک لڑکا ہے تو اس نے جس کنویں میں ڈول ڈالا اس میں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینکا ہوا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اس رسی کو پکڑ لیا اور اس نے ان سے اوپر کھینچ لیا اور وہ بھی بڑا خوش ہوا کہ یہ نعمت مل گئی یعنی اس معنی میں کہ اس لڑکے کو وہ لے جائیں گے اور غلام کے طور پر کہیں بیچ دیں گے تو پیسے کما لیں گے تو اس پر وہ بڑا خوش ہوا قال یا بشرا اس نے کہا ہائے خوش نصیبی ہذا غلام یہ تو ایک لڑکا ہے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَأَسَرُّوهُ اور انہوں نے چھپا لیا اسے وَأَسَرُّوهُ أَسَرَّ يُسِرُّ اسرارن کا مطلب چھپانا اور انہوں نے چھپایا اس کو بِضَاعَةً پونجی بنا کر بضاعہ کہتے ہیں پونجی پونجی کا مطلب یعنی بیچنے کی چیز بیچنے کا سامان اس کو کہتے ہیں بضاعہ تو انہوں نے اس غلام کو لے لیا یا اس لڑکے کو لے لیا تاکہ اس کو بیچ کر پیسے کمائے اس کو انہوں نے اس نیت سے اٹھا لیا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً اور انہوں نے چھپا لیا اس کو پونجی سمجھ کر یا پونجی بنا کر واللہ علیم بما یعملون اور اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ عمل کر رہے تھے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ وَشَرَوْهُ اور انہوں نے بیچ دیا اس کو شرا یشری بیچ دینا اور اشترا یشتری خریدنا تو وَشَرَوْهُ اور ان لوگوں نے بیچ دیا اس کو بِثَمَنٍ بَخْسٍ کم قیمت میں ثمن کہتے ہیں قیمت کو بخس کہتے ہیں کم قیمت یعنی بہت ہی کم قیمت میں بیچ دیا وَشَرَوْهُ اور انہوں نے بیچ دیا اس کو بِثَمَنٍ بَخْسٍ کم دام میں دراہم معدودہ یعنی چند درہموں میں گنتی کے دراہم یعنی کم قیمت یعنی چند درہموں میں معدودہ گنتی کے یعنی گنے جانے والے دراہم معدودہ یعنی چند درہموں میں گنتی کے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور وہ تھے اس میں من الزاہدین بے رغبت زاہد کہتے ہیں بے رغبت کسی سے جو ہے جو دنیا میں بے رغبت ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں زاہد کہا جاتا ہے زاہد یعنی اسے دنیا میں رغبت نہیں اس کو دنیا میں دلچسپی نہیں ہے تو اسی طرح یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بے رغبت تھے کیونکہ ان کو آسانی سے وہ لڑکا ملا تھا کنویں سے تو اس میں انہوں نے ایسا سمجھا جیسے کوئی گری پڑی چیز مل جاتی ہے اور اس میں انہوں نے رغبت نہیں رکھی اور اسے کم سے دام میں بیچ دیا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور وہ تھے اس میں بے رغبت وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا اس کو مصر سے
यानी अब उन्होंने ले जाकर मिस्र में बेच दिया। और कहा उसने जिसे खरीदा उसको मिस्र से, लिम्राअतिही, अपनी बीवी से, यानी जिसने उनको खरीदा, मिस्र में जिस शख्स ने खरीदा, उसने उसको लेकर घर गया और अपनी बीवी से कहा, अक्रिमी मसवाहु, अक्रिमी, इज्जत दे उसको उसके रहने में, अक्रिमी मसवाहु, ऐ औरत इज्जत दे, अक्रिमी, इज्जत दे, मसवाहु, उसके रहने की, रहने में, यानी यहाँ उसको अच्छी तरह रख, ये मतलब था, यानी उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर रख, अक्रिमी मसवाहु, उसको इज्जत दे उसके रहने में, आसा, शायद के, यनफाना, वो फायदा दे हमको, औ नत्तखिदहु वलदा, या हम बना लें उसको बेटा, वकज़ालिका मक्कन्ना, और इसी तरह, मक्कन्ना, हमने मजबूत जमा दिया, लियूसुफा, यूसुफ को, फिल अर्दी, जमीन में। तो इस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए एक बेहतरीन ठिकाना अता फरमाया मिस्र के अंदर। वो इस तरीके से कि जिस शख्स ने उनको खरीदा था और अपने घर में रखा था, वो अजीज़े मिस्र था, यानी वो वहाँ के बादशाह का वजीर खजाना था। वकज़ालिका मक्कन्ना, और इसी तरह हमने उसको जमा दिया, और इसी तरह हमने जमा दिया यूसुफ को ज़मीन में, वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीथ, और ताकि हम सिखाएं उसको तावील ख्वाबों की, और ताकि हम सिखाएं उसको मिन तावीलिल अहादीथ, सिखाएं उसको तावील, तावील से मुराद ताबीर, अल अहादीथ, ख्वाबों की, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, और अल्लाह गालिब है अपने काम पर, यानी अल्लाह जो चाहता है वो करता है, और अल्लाह गालिब है अपने काम पर, वलाकिन्न अक्सर अन्नासी, और लेकिन अक्सर लोग, ला यालमून, नहीं जानते, वलम्मा बलगा अशुद्धहु, वलम्मा, और जब, बलगा, वो पहुंचा, अशुद्धहु, अपनी पुख्तगी की उम्र को, अशुद्धहु, अपनी पुख्तगी को या अपनी जवानी को, आतैनाहु, हमने दी उसको, हुक्मन व इल्मा, हिकमत और इल्म, हुक्म से आपको तर्जुमा हिकमत भी कर सकते हैं या कुव्वत फैसला, हुक्म कहते हैं फैसला करने को, तो हमने दिया उसको फैसला का मतलब यानी फैसला करने की कुव्वत, सूझबूझ और इल्म से नवाजा, और जब वो पहुंचा अपनी जवानी को, तो हमने दी उसको कुव्वत फैसला और इल्म, वकज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, और उसी तरह हम जजा देते हैं एहसान करने वालों को, वरावदतहु, और फिसलाना चाहा उसको, यानी वरगलाया उसको, गुमराह करना चाहा उसको, वरावदतहु, और फिसलाना चाहा उसको, अल्लती, उस औरत ने, अल्लती, जो जो आता है मर्द के लिए हो तो एक मर्द के लिए अल्लती आता है, एक औरत हो तो अल्लती, तो अल्लती, उस औरत ने जो, हुआ फी बैतिहा, उस औरत ने, वो थे जिसके घर में, अल्लती, उस और फिसलाना चाहा उसको, उस औरत ने, हुआ, कि वो थे, फी बैतिहा, जिस औरत के घर में, अन नफ्सिही, उसके नफ्स के बारे में, वगल्लक़तिल अबवाबा, और उसने बंद कर दिए दरवाजे, गल्लक़ा, युगल्लिक़ु का मतलब है बंद कर देना, वगल्लक़तिल अबवाबा, अबवाब बाब की जमा है, दरवाजा, और उसने बंद कर दिए दरवाजे, वक़ालत, और बोली, हई तलक, आजा तू, हई तलक, आजा तू, काला, उसने कहा, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उसने उस अजीज मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल पर फरिफ्ता हो गई और गुनाह की दावत दी, काला, कहा उसने यानी यूसुफ ने, माअदल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी, बेशक वो मेरा आका है, अहसन मथवाया, जिसने अच्छा ठिकाना दिया है मुझे, अहसना, अच्छा दिया है, मथवाया, मेरे ठिकाने को, अच्छा किया है मेरे ठिकाने को, यानी मुझे
میرا آقا یعنی مراد عزیز مصر ہے کہ جن کے گھر میں وہ غلام کے طور پر تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس نے آقا نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا ہے، اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اللہ کی پناہ کہ میں نعوذ باللہ خیانت کروں۔ انہو بے شک لا یفلح الظالمون، فلاح نہیں پاتے ظالم۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق اس ارادہ کیا اس عورت نے اس کا، اور البتہ تحقیق ارادہ کیا اس عورت نے اس کا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور اس نے بھی ارادہ کیا ہوتا، لولا اگر نہ دیکھتا، لولا أن رأى اگر نہ دیکھتا، برہان ربی اپنے رب کی برہان کو، اپنے رب کی برہان، برہان یعنی دلیل اور حجت۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت ان کی حفاظت فرمائی اور انہوں نے اپنے رب کی کوئی برہان وہاں پر دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی برہان دکھائی، دلیل دکھائی جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف مائل ہوئے۔ وہم بہا، اور اس نے بھی ارادہ کیا ہوتا اس کا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے دیکھ لیا اپنے رب کی برہان کو۔ کذالک لنصرف، اسی طرح، لنصرف تاکہ ہم پھیر دیں، صرف یصرف صرفن پھیر دینا، تاکہ ہم پھیر دیں، عنہ اس سے، السوء برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، انہو بے شک وہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھا، المخلصین چنے ہوئے، المخلص منتخب، سلیکٹڈ، چنے ہوئے، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، تو عزیز مصر کی بیوی بھی ان کے پیچھے دوڑنے لگی۔ واستبقا، اور وہ دونوں دوڑے، استبقا یستبق استباقا کا مطلب دوڑنا، آگے بڑھنا اور آگے بڑھ کر دوڑنا۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ وقدت، اور اس عورت نے پھاڑ ڈالی، قد یقد قدن پھاڑ دینا، اور اس نے پھاڑ دیا، قمیصہ اس کی قمیص کو، من دبرن پیچھے سے، والفیا، اور ان دونوں نے پا لیا، الفیا الفا یلفی الفان پانا، الفیا اور ان دونوں نے پا لیا، سیدہا اس کے شوہر کو، سیدہا اس کے آقا کو یعنی اس کے شوہر کو، لدل بابی دروازے کے پاس۔ جب دروازے کے پاس دونوں پہنچے تو اتفاق سے وہاں پر اس عزیز مصر وہاں پر موجود تھا۔ قالت، اس عورت نے کہا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا بدلہ ہے، من ارادہ اس کا جس نے ارادہ کیا، باہلک تیرے گھر والوں کے ساتھ، سوءن برائی کا۔ تو اس عورت نے الٹا، جو خود ہی مجرم تھی، اس نے یوسف علیہ السلام پر جھوٹی تہمت لگائی اور کہنے لگی کیا بدلہ ہے اس کا جس نے ارادہ کیا تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا، الا مگر یہ کہ ان یسجنا کہ اسے قید کیا جائے، او عذاب علیم یا عذاب دردناک۔ قال، کہا اس نے، یوسف نے کہا، ہی راودتنی، اس نے پھسلانا چاہا تھا مجھے، عن نفسی میرے نفس کے بارے میں، وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا اسی عورت کے گھر والوں میں سے، یعنی جب یہ بات ہوئی تو اس مسئلے کا حل کے طور پر جو ہے ایک اسی کے گھر والوں میں سے ایک سمجھدار کوئی آدمی تھا، تو اس کے پاس فیصلہ لے جایا گیا دوسرے معنی میں، تو اس نے کہا، اس نے گواہی دی، یعنی اس کے فیصلے کو گواہی سے تعبیر کیا گیا، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے اس عورت ہی کے خاندان والوں میں سے، ان کان قمیصہ اگر اس کی قمیص، قد پھاڑی ہوئی ہے، من قبول سامنے کی جانب سے، قبول سامنے کی جانب سے، فصدقت تو وہ سچی ہے،
وہوا اور وہ یعنی یوسف من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ اور اگر اس کی قمیص قُدَّ پھاڑی ہوئی ہے من دبر پیچھے کی جانب سے، فَكَذَبَتْ تو وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ بس جب اس نے دیکھا اس کی قمیص کو، یوسف کی قمیص کو، قُدَّ مِن دبر کہ وہ پھاڑی ہوئی ہے پیچھے کی جانب سے، قالا تو اس نے کہا، عزیز مصر نے کہا، انہ من کیدکن بے شک وہ چال ہے تم عورتوں کی، قید کہتے ہیں چال کو، سازش، کنہ یعنی تم عورتوں کی، بے شک وہ چال ہے تم عورتوں کی، ان کیدکن عظیم بے شک تمہاری چال بڑی ہے۔ یوسف اعرض عن هذا اب یہ اس عزیز مصر نے یہ جملہ کہا تھا کہ ان کیدکن عظیم بے شک تمہاری چال عظیم ہے، تو بعض لوگ اس آیت کو لے کر عورتوں کی کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ایسی بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ عزیز مصر کا قول ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ فرمایا ان کیدکن عظیم بے شک تمہاری چال بڑی ہے۔ یوسف اعرض عن هذا اے یوسف، یوسف یعنی اس میں یا حرف ندا محذوف ہے، یا یوسف ہے یعنی اے یوسف، اعرض عن هذا اعراض کر لے تو، عن هذا اس سے یعنی یہ معاملے سے کو بھول جا اور اس سے اعراض کر لے۔ عزیز مصر نے یوسف سے کہا، یوسف اعرض عن هذا اے یوسف تو اعراض کر لے اس سے، واستغفری اور اے عورت تو مغفرت مانگ لے، لذنبکی تیرے گناہ سے، انکی بے شک تو کنتی تھی من الخاطئین خاطیوں میں سے، گناہ گاروں میں سے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ اور کہا کچھ عورتوں نے، نسوہ امرأتن کی جمع نسوہ ہے، کہا عورتوں نے، اور کہا کچھ عورتوں نے فی المدینہ شہر میں، یعنی اب یہ معاملہ جو ہوا تو وہ خبر پھیل گئی شہر میں، پھیل گئی اور عورتوں میں اس کا چرچا ہونے لگا اس واقعے کا۔ وقال نسوۃ اور کہا اور کچھ عورتوں نے فی المدینہ شہر میں، امرأۃ العزیز عزیز کی عورت یعنی عزیز مصر کی بیوی، تراوی تراوی فتح ورغلاتی ہے اپنے غلام کو، فتح اپنے غلام کو، عن نفسہ اس کے نفس کے بارے میں، قد شغفها حبا تحقیق وہ تو اتر گیا ہے دل میں اس کے محبت کی وجہ سے، قد شغفها تحقیق وہ تو اتر گیا ہے دل میں اس کے، حبا محبت کی وجہ سے، انا لنراہا بے شک ہم لنراہا ضرور دیکھتے ہیں اس کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ فلما سمعت بمکرہن بس جب اس نے سنا ان کے مکر کو، یعنی یہاں پر جو عورتوں کے درمیان شہر میں عورتوں کے درمیان اس واقعے پر جو چیمی گوئیاں ہو رہی تھیں تو اس کو مکر سے تعبیر کیا گیا کہ پس جب اس عزیز مصر کی بیوی نے سنا کہ عورتیں کیا باتیں کر رہی ہیں، اس سے پتہ چلا، فلما سمعت بمکرہن پس جب اس نے سنا ان کے مکر کو، ارسلت الیہن تو اس نے بھیجا ان کی طرف، یعنی بلا بھیجا ان سب کو، ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا واعتدت اور تیار کی، اعتد یعتد اعتادا تیار کرنا، واعتدت لہن اور اس نے تیار کیا، لہن ان عورتوں کے لیے، متکئن بیٹھنے کی جگہ، متکا یعنی ٹیکا لگا کر بیٹھنے کی جگہ، اتکا یتکیو کہتے ہیں ٹیک لگانا، متکا کا مطلب ٹیک لگانے کی جگہ یعنی اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کی جگہ، یعنی مسند یا صوفہ جیسے ہوتا ہے، اور تیار کی ان کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھنے کی جگہ، وآتت
اور اس نے دیا کل واحدۃ ہر ایک کو منہن ان عورتوں میں سے، اور دیا اس نے ہر ایک کو ان میں سے سکینن ایک چاقو، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو تھما دی، سکین کہتے ہیں چاقو۔ وقالت اور اس نے کہا اخرج علیہن تو نکل آ ان کے سامنے۔ تو اس نے پھر عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام سے کہا اخرج تو نکل آ علیہن ان عورتوں کے سامنے۔ فلما رأینہ بس جب ان عورتوں نے دیکھا اس کو، یعنی ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبر نہ تو بہت بڑا سمجھا اسے، اکبر نہ بہت بڑا سمجھا اسے، یعنی بڑا یعنی ان کے حسن کو اور جمال کو غیر معمولی سمجھا، یہ مطلب۔ بس جب ان عورتوں نے دیکھا اس کو تو بہت بڑا سمجھا اسے۔ وقطعنا اور کاٹ لیا، قطع یقطع کاٹ لینا، وقطعنا اور کاٹ لیا ایدیہن اپنے ہاتھوں کو، یعنی اتنی ان کے حسن و جمال ایسا تھا یوسف علیہ السلام کا کہ زندگی میں کبھی ان لوگوں نے ایسا حسن و جمال نہیں دیکھا تھا، تو اسی لیے وہ اس قدر مدہوشی ان کے اوپر طاری ہو گئی کہ انہیں اپنا احساس تک نہیں رہا، تو انہوں نے بجائے پھلوں کو کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ فلما رأینہ اکبرنہ جب ان عورتوں نے دیکھا اس کو تو بہت بڑا سمجھا اسے۔ وقطعن ایدیہن اور کاٹ لیا اپنے ہاتھوں کو۔ وقلنا اور کہنے لگیں حاشا للہ اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا نہیں ہے یہ کوئی بشر، نہیں ہے یہ کوئی انسان، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر ملک کریم ایک شاندار فرشتہ، یعنی وہ انسان ہی تھے لیکن ان کا جو حسن دیکھا، ایسا حسن کہ جو اب تک کبھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا، تو اتنا وہ مدہوش ہو گئی کہ انہوں نے کہا یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اور اصل میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بہت ہی غیر معمولی حسن سے نوازا تھا۔ چنانچہ یہ حدیث دیکھیں نیچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک سے معراج کے قصے سے تو متعلق طویل حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام تھے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ انہیں آدھا حسن دیا گیا ہے، یعنی دنیا کے لوگوں کو آدھا حسن ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا۔ قالت اس نے کہا فذلکن الذی بس یہی ہے وہ تم نے کہ جس کے بارے میں لمتننی تم نے ملامت کی تھی میری، جس کے بارے میں فذلکن الذی بس یہی ہے وہ کہ تم نے ملامت کی تھی میری فیہ جس کے بارے میں، یعنی یہی وہ غلام ہے، یہی وہ یوسف ہے کہ جس کے حوالے سے تم نے میری ملامت کی تھی، میری برائی کی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ اور ضرور بالتحقیق میں نے اسے پھسلانا چاہا تھا، عن نفسہ اس کے نفس کے بارے میں، فاستعصم پس وہ بچا رہا، استعصم یعنی پس وہ بچا رہا، یعنی اس نے دام میں فریب میں آنے سے انکار کر دیا، فاستعصم پس وہ بچا رہا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اور البتہ اگر اس نے نہ کیا وہ کام، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اور البتہ اگر اس نے نہ کیا ما آمرہ وہ کام، آمرہ میں حکم دیتی ہوں اس کو، جس کا یعنی جس کام کا میں اسے حکم دے رہی ہوں اگر وہ اس کو نہیں کرے گا تو لیسجنن تو البتہ ضرور وہ قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور وہ البتہ ضرور ہو جائے گا صاغرین میں سے، صاغرین صاغر کی جمع ہے یعنی ذلیل لوگوں میں سے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اور البتہ اگر اس نے نہ کیا ما آمرہ وہ کام جس کا میں حکم دیتی ہوں اس کو، لَيُسْجَنَنَّ تو البتہ ضرور وہ قید کر لیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور البتہ وہ ضرور ہوگا ذلیل لوگوں میں سے۔ قال رب السجن کہا یعنی یوسف علیہ السلام نے
ربی اے میرے رب. تو ربی کیا ہے؟ یہ اے یہاں پر ابھی حرف ندا یا محذوف ہے، یا ربی ایسا، اے میرے رب. السجن قید خانہ، السجن کہتے ہیں جیل کو، قید خانے کو. السجن اے رب، قید خانہ احب زیادہ محبوب ہے، الیہ مجھ کو، مما اس کام سے، یدعوننی وہ عورتیں بلاتی ہیں مجھے، الیہ جس کی طرف، یعنی وہ عورتیں جس گناہ کی طرف مجھے بلاتی ہیں اس سے زیادہ پسند مجھے جیل میں رہنا ہے. مجھے جیل قبول ہے لیکن خیانت اور نافرمانی ناقابل قبول ہے. قال رب السجن، کہا اے میرے رب، السجن جیل خانہ، احب زیادہ پسند ہے، الیہ مجھے، مما یدعوننی الیہ اس سے جس کی طرف وہ عورتیں بلاتی ہیں، وہ عورتیں بلاتی ہیں مجھے جس کی طرف. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي اور اگر تو نہ دور کرے گا، نہ پھیرے گا، وَإِلَّا اور اگر وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي اور اگر تو نہیں پھیرے گا، عنی مجھ سے، کیدہن ان کی چال کو، اصب الیہن تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے ان کی چال سے بچا، اور اگر تو نہ اگر تو نہ پھیرے گا مجھ سے ان کی چال کو، اصب الیہن تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُمْ اور میں ہو جاؤں گا من الجاہلین جاہلوں میں سے. فاستجاب له ربه بس قبول کی اس کے لیے اس کے رب نے، یعنی اللہ نے ان کی دعا سن لی. فاستجاب له بس قبول کیا اس کے لیے، ربہ اس کے رب نے، فصرف پس پھیر دیا، عنہ اس سے، کیدہن ان عورتوں کی چال کو، انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے. ثم بدا لهم پھر ظاہر ہوا ان کو، یا پھر خیال ہوا ان کو، بدا یعنی کوئی چیز ظاہر ہونا، کوئی رائے ذہن میں جو آتی ہے اس کو کہتے ہیں بدا لی، میرے اوپر یہ بات ظاہر ہوئی ہے، مجھے یہ نظر آیا ہے، میری رائے یہ ہے. ثم بدا پھر خیال ہوا، لہم انہی، من بعد ما رأوا الآیات بعد اس کے کہ انہوں نے دیکھی نشانیاں، لَيَسْجُنَنَّهُ کہ البتہ ضرور انہیں قید کرنا چاہیے، لَيَسْجُنُنَّهُ حتی حین ایک مدت تک. تو بعد میں مسئلے کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے، عزیز مصر نے بہتر سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے جیل خانہ بھیج دیا جائے. ثم بدا لهم پھر خیال ہوا انہیں، من بعد ما رأوا الآیات بعد اس کے کہ انہوں نے دیکھی نشانیاں، لَيَسْجُنُنَّهُ کہ البتہ ضرور انہیں قید کرنا چاہیے اس کو، حتی حین ایک وقت تک، حین کہتے ہیں وقت، مدت. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا اور انہیں اس عورت کے شر اور فتنے سے بچا کر ایک محفوظ مقام پر بھیجا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ اور داخل ہوئے، ودخل اور داخل ہوئے، معه اس کے ساتھ، السجن جیل میں، قید خانے میں، فتیانی دو نوجوان، یعنی جو قید خانے میں ان کو بھیجا گیا تو وہاں پر ان کے ساتھ اور دو جوان جیل میں داخل ہوئے. اور یہ دونوں جوان بادشاہ کے دربار سے تعلق رکھتے تھے، بادشاہ کے دربار سے تعلق رکھتے تھے. ایک جو ہے بادشاہ کو شراب پلانے کا کام کرتا تھا، اور دوسرا خباز تھا، روٹی بناتا تھا. تو ان سے کچھ غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ نے ان دونوں کو جیل بھیج دیا تھا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں، فتیانی دو نوجوان. قال احدهما کہا ان دونوں میں سے ایک نے، انی بے شک میں، ارانی دیکھتا ہوں خود کو، اعصر کہ میں نچوڑ رہا ہوں. عصر یعصر کا مطلب نچوڑنا، ہاں اسی سے عصیر ہے. جوس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عصیر کہتے ہیں آج کل کی جدید عربی میں. کیوں؟ نچوڑا ہوا جوس ہے، یعنی پھل سے نچوڑ کر نکالا جاتا ہے، تو عصیر ہے. بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو، اعصر کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب. وقال الاخر
اور کہا دوسرے نے انی بے شک میں ارانی دیکھتا ہوں خود کو احملو کہ میں اٹھاتا ہوں احملو حمل یحملو حملن اٹھانا کہ میں اٹھا رہا ہوں فوق رأسی میرے سر کے اوپر خبزن ایک روٹی خبز روٹی تأکل الطیر من کھا رہے ہیں الطیر پرندے منہ اس میں سے یعنی دونوں نے خواب دیکھا اور دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا نبئنا بتاویلہ نبئنا تو بتا دے ہم کو نبأ ینبئ مطلب بتانا نبئنا تو بتا دے ہم کو بتاویلہ اس کی تعبیر ہمارے خواب کی تعبیر بتا دے انا نراکا بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو من المحسنین محسنین میں سے تو ان دونوں نے جب جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کو دیکھا ان کے اعلیٰ ظرفی کو اور ان کے دیکھا تو ان سے کافی متاثر ہوئے اور انہیں پتہ چلا کہ ایک عام سا آدمی نہیں ہے یہ بہت ہی خدا رسیدہ شخص ہے تو انہوں نے اپنا اپنا خواب ان سے کہا سنایا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی قال لا یأتیکما اس نے کہا لا یأتیکما طعام نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا لا یأتیکما طعام نہیں آئے گا تمہارے پاس طعام کھانا ترزقانہ جو تم دیے جاتے ہو الا مگر نبأتکما میں تم دونوں کو بتا دوں گا بتأویلہ اس کی تعبیر قبل ان یأتیکما قبل اس کے کہ وہ آئے تمہارے پاس یعنی انہوں نے ان سے کہا فوراً ان کے تعبیر نہیں بتائی بلکہ انہوں نے کہا کہ تمہارے کھانے کا جو ٹائم ہوگا جب تمہارے لیے جیل میں کھانا دیے جانے کا ٹائم آئے گا اس سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا اور پھر انہوں نے اس وقت کو ان کے اوپر دعوت اور تبلیغ کے لیے اس موقع کو استعمال کیا تو اسی طرح ایک داعی جو ہوتا ہے ایک مبلغ جو ہوتا ہے وہ ہر موقع کو جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے میں اللہ کا دین اور اللہ کی بات دوسروں تک پہنچاؤں ذالکما مما علمنی ربی وہ اس میں سے ہے مما علمنی ربی وہ اس میں سے ہے جو سکھایا ہے مجھ کو میرے رب نے پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کا علم ہے یہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے ذالکما مما علمنی ربی وہ اس میں سے ہے جو سکھایا ہے مجھ کو میرے رب نے انی ترکت ملت قوم بے شک میں نے ترک کر دیا ہے انی ترکت بے شک میں نے ترک کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے ملت قوم اس قوم کے دین کو ملت کہتے ہیں دین کو میں نے چھوڑ دیا ہے اس قوم کے دین کو لا یؤمنون باللہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر وہم بالآخرۃ اور وہ آخرت کا ہم کافرون وہ انکار کرنے والے ہیں واتبعت ملت آبائی اور میں نے اتباع کی ہے ملت آبائی میرے باپ دادا کے دین کی میرے باپ دادا کے دین کی پھر اس کے بعد آگے بتایا باپ دادا کے کون ہے ابراہیم و اسحاق و یعقوب ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور میں نے اتباع کی ہے میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی تو آبا جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اب کا مطلب باپ اور باپ اور اسی طرح دادا پردادا یہ بھی جو ہے کیا ہے وہ بھی باپ کہلاتے ہیں ان کے اوپر بھی باپ کا اطلاق کرنا درست ہے تو فرمایا تو اسی لیے انہوں نے اپنے باپ ذکر کیا میرے باپ دادا اور ذکر کیا گیا ابراہیم جو ان کے جد اعلیٰ ہیں پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا ذکر کیا پھر تیسرے نمبر پہ اسحاق کے بیٹے یعقوب کا ذکر کیا آبائی اور میں نے اتباع کی ہے میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی ما کان لنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے ما کان لنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے ان نشرک باللہ من شیء کہ ہم شرک کریں یا شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ذالک من فضل اللہ علینا وہ اللہ کا فضل ہے ہم پر وعلی الناس اور لوگوں پر ولکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے یا صاحب السجن
اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں. السجن قید خانہ، صاحب ساتھی، صاحبئی یہ تسنیہ ہے یعنی دو ساتھی، تو انہوں نے دونوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے دونوں ساتھیوں قید خانے کے. ارباب متفرقون، کیا کئی متفرق رب، رب کی جمع ارباب ہے، یعنی کیا کئی متفرق رب خیرن بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ الواحد جو اکیلا ہے، القہار زبردست ہے. ما تعبدون من دونہ، تم نہیں عبادت کرتے ہو من دونہ اس کے سوا، الا مگر اسماء چند ناموں کی، سمیتموہا وہ نام رکھے ہیں تم نے، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ داداؤں نے، ما انزل اللہ نہیں اتاری ہے اللہ نے، بہا ان کی، من سلطان کوئی دلیل. یعنی لوگ جو مشرکین اللہ کے سوا دوسروں کو پوچھتے ہیں تو مختلف انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں. یہ نام جو انہوں نے رکھے ہیں اپنے بتوں کے، اپنے معبودوں کے، خود سے انہوں نے تراشے ہیں، خود سے گھڑ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل اپنی کسی کتاب میں نہیں اتاری. تو لوگ جو ہے اپنی طرف سے ان کے نام انہوں نے گڑھ لیے ہیں. جیسے جاہلیت میں قریش کے زمانے میں کیا تھا، لات، عزا اور منات، اس قسم کے انہوں نے نام گڑھ لیے تھے. اور آج بھی جو ہے ہمارے قبر پرست جو لوگ ہیں تو انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے مختلف نام گھڑ لیے ہیں. کسی کو جو ہے کہا جو ہے داتا ہے، کسی کو کہا کہ وہ غریب نواز ہے، کسی کو کہا کہ بندہ نواز ہے. تو یہ سارے جو ہے نا انہوں نے نام اپنی طرف سے ایجاد کر لیے ہیں. اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے، یعنی حکم دینے کا اختیار، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا. ہمارا حکم دیا ہے اس نے، اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو، الا ایا مگر اسی کو، یعنی حکم صرف اللہ کا چلے گا. اور اللہ نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو. یعنی دیکھیں کس طریقے سے اپنے جیل کے ساتھیوں کو توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو دعوت کی اساس اور بنیاد، دعوت اور تبلیغ کی اساس اور بنیاد وہ توحید کی دعوت ہے. جو دعوت کی بنیاد توحید پر قائم نہیں ہے وہ دعوت صحیح نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا. امر اللہ تعبدو، اس نے تو حکم دیا ہے، اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو، الا ایا مگر صرف اسی کی. ذالک الدین القیم، وہی دین قیم ہے یعنی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. یا صاحب السجن، اے میرے ساتھیو، اے میرے دونوں ساتھیو جیل کے، اما احدکما، اما رہا، احدکما تم دونوں میں سے ایک. اب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی آخر میں. یا صاحب السجنی، اے دونوں ساتھیو السجنی جیل کے، اما احدکما رہا تم دونوں میں سے ایک، فیسقی تو وہ پلائے گا، ربہ اپنے آقا کو، خمرن شراب، یعنی جس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ وہ نچوڑ رہا ہے شراب، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے آقا یعنی بادشاہ کے پاس دوبارہ جیل سے چھوٹ کر بادشاہ کے پاس جائے گا اور پھر اپنی پرانی نوکری پر بحال ہو جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلانے کے کام میں دوبارہ بحال ہو جائے گا. اما احدکما رہا تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا تو وہ پلائے گا، سقا یسقی پلانا، ربہ اپنے آقا کو یعنی بادشاہ کو، خمرا شراب. واما الاخر اور رہا دوسرا، یعنی دوسرا شخص جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں سے پرندے آ کر کھا رہے ہیں، کہا واما الاخر اور رہا دوسرا، فیصلب تو سولی پر چڑھایا جائے گا، یعنی اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا، پھانسی دی جائے گی. واما الاخر اور وہ دوسرا رہا دوسرا تو سولی پر چڑھایا جائے گا، فتأکل پھر کھائیں گے، الطیر پرندے، من رأسہ اس کے سر سے، یعنی سولی پر چڑھایا جائے گا پھر اس کی لاش سے پرندے نوچ کر کھائیں گے.
قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، قضی الامر فیصلہ کر دیا گیا ہے، الامر الذی اس کام کا، اس معاملے کا، الذی جس میں تستفتیان تم دونوں فتویٰ پوچھتے ہو، فتویٰ پوچھتے ہو یعنی جس خواب کی تم نے تعبیر پوچھی ہے وہ معاملہ طے شدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ فیصلہ شدہ ہے۔ قضی الامر فیصلہ کر دیا گیا ہے، الامر الذی اس کام کا، الذی فیہ تستفتیان جس میں تم دونوں فتویٰ پوچھتے ہو۔ وقال للذی ظن اور کہا للذی ظن اس سے جس کے بارے میں گمان کیا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں گمان کیا تھا، انہ ناجم منہما کہ وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے، یعنی جس شخص کے بارے میں انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ یہاں سے چھوٹ کر جائے گا اور بادشاہ کا شراب پلانے والا بن جائے گا، بادشاہ کو شراب پلانے کی نوکری پر بحال ہو جائے گا، تو اس شخص سے انہوں نے کہا، وقال للذی ظن اور کہا اس شخص سے جس کے بارے میں گمان کیا تھا، انہ ناجن کہ وہ نجات پانے والا ہے، بچ کر جانے والا ہے، منہما ان دونوں میں سے، یعنی ان دونوں جیل کے ساتھیوں میں سے، اذکرنی کیا کہا اس سے، اذکرنی کہ تو ذکر کر میرا، اذکر ذکر کر نی میرا، عند ربک تیرے مالک کے پاس، تیرے آقا کے پاس، یعنی جب تو تیرے مالک کے پاس نوکری پر بحال ہوگا تو میرا اس کے پاس ذکر کرنا، فانساہ الشیطان پس بھلا دیا اس کو شیطان نے، انسا نسیان سے ہے، انسا بھلا دینا، نسیا بھولنا، انسا بھلانا، فانساہ پس بھلا دیا اس کو، الشیطان شیطان نے، ذکر ربی اس کے ذکر کرنا اس کے مالک سے، ذکر ربی ذکر کرنا اس کے مالک کے پاس، یعنی شیطان نے اسے ذکر کرنا، یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا اس کے مالک کے پاس، فلبث فی السجن تو وہ ٹہرے رہے، لبثا تو وہ ٹہرا رہا یعنی یوسف علیہ السلام، فی السجن جیل میں، بضع سنین کئی سال، بضع کہتے ہیں یعنی 3 سے لے کر 9 تک کی جو تعداد ہے اس کو بضع کہا جاتا ہے، تو کتنے سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اس میں بعض مفسرین نے کہا کہ وہ 7 سال جیل میں تھے، بعض نے کہا کہ 12 سال تھے، بعض نے کہا 14 سال تھے، فلبث فی السجن بضع سنین بس وہ ٹہرے رہے جیل میں کئی سال، بضع سنین کئی سال، بضع کئی سنین سال، وقال الملک اور کہا بادشاہ نے، انی ارا 7 بقرات اور کہا بادشاہ نے، اور اسی دوران میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، ایک عجیب و غریب خواب دیکھا اور اس نے وہ خواب اپنے درباریوں سے بیان کیا، وقال الملک اور کہا بادشاہ نے، انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں یعنی خواب میں، 7 بقرات سمان 7 گائیں، 7 بقرات گائیں، بقرتن کی جمع بقرات، میں دیکھتا ہوں 7 گائیں، سیمان موٹی، فربا گائیں منی موٹی، فربا گوشت سے بھری ہوئی، سیمان موٹی، یأکلہن کھاتی ہیں ان کو، 7 گائیں، عجاف دبلی یعنی 7 موٹی گائیں دیکھی، لیکن یہ عجیب بات دیکھی کہ 7 دبلی گائیں ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، بے شک میں نے دیکھی ہیں 7 گائیں موٹی، یأکلہن 7 عجاف کھاتی ہیں ان کو 7 دبلی گائیں، عجاف دبلی، و7 اور 7 سنبلات بھٹے، یعنی جیسے بھٹے یعنی بالی، خوشہ، جیسے گندم کا، چاول کا جو خوشہ ہوتا ہے درخت پودے کے اوپر جس میں دانے رکھے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خوشہ یا بھٹا یا بالی، و7 سنبلات اور 7 بھٹے، خضر ہرے، واخر یابسات اور دوسرے 7 سوکھے، یعنی یہ ایک منظر یہ دیکھا، دوسرا منظر خواب میں یہ دیکھا کہ ایک طرف 7 خوشے یا بالیاں رکھی ہوئی ہیں، ہری بھری ہیں، اور اسی طرح بازو میں 7 بالیاں سوکھی بالیاں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ ایسا عجیب سا خواب اس نے دیکھا اور یہ درباریوں کے سامنے بیان کیا، اور بیان کر کے کہنے لگا، یا ایھا الملؤ اے درباریو، افتونی مجھے بتاؤ، افتونی مجھے فتوا دو، مجھے بتاؤ، فی رؤیایا میرے خواب کے بارے میں،
رؤیا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم اگر تم للرؤیا تعبرون خواب کی تعبیر جانتے ہو، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو، تعبرون۔ قالوا انہوں نے کہا اضغاث احلام، یہ تو پریشان خواب ہیں، یعنی یہ بے معنی خواب ہیں، یہ جو انسان کے نیند میں جو ہے نا ایسی خیالات گردش کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں خواب پریشان۔ تو کہا یہ تو پریشان خواب ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام، اور ہم نہیں ہیں خوابوں کی تعبیر کے بعالمین جاننے والے۔ تأویل کہتے ہیں تعبیر کو، احلام خواب، اور ہم نہیں ہیں بتأویل الاحلام خوابوں کی تعبیر کے بعالمین جاننے والے۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی منہما ان دونوں میں سے، یعنی یوسف علیہ السلام کے جیل کے ان دونوں ساتھیوں میں سے جس شخص نے نجات پائی تھی جیل سے، اس نے کہا وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، وذکر، اور اس نے اسے یاد آیا تھا، ادکرا یہ بھی اس کی اصل ذکرہ سے ہے، تو اور اس نے یاد کیا بعد امتن ایک مدت بعد، ایک وقت بعد، امت کا ایک معنی وقت ہوتا ہے، وقت یا مدت، اور اس کو یاد آیا کچھ وقت گزرنے کے بعد، انا انبئکم، اس نے کیا کہا جب اسے یاد آیا تو اس نے کہا انا انبئکم، میں تم کو بتاتا ہوں گا، میں تم کو بتاؤں گا، انا انبئکم، میں تم کو بتاؤں گا، بتاویلہ اس کی تعبیر، فارسلون، پس تم بھیجو مجھے، یعنی تم مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیجو۔ یوسف، پھر وہ قید خانے میں گیا یوسف کے پاس، یوسف کہنے لگا اے یوسف، ایھا الصدیق، اے صدیق یعنی بہت سچ بولنے والے، افتینا، تو ہمیں بتا یا تعبیر بتا، فی، افتینا فتوا دے ہم کو، اس کا اصل معنی تو فتوا دے، یعنی تعبیر بتا ہم کو، فی سبع بقرات سمان، 7 موٹی گایوں کے بارے میں، یأکلہن، کھاتی ہیں ان کو، سبع عجاف، 7 دبلی گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 ہرے بھٹوں، و اخر یابسات، اور دوسرے 7 سوکھے ہوں کے بارے میں، خضر کہتے ہیں ہرے بھرے، یابسات سوکھے ہوئے، لعلی ارجع الی الناس، شاید کہ میں لوٹوں گا، ارجعو شاید کہ میں لوٹوں گا، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ جان لیں۔ تو انہوں نے ان سے گزارش کی کہ آپ اس خواب کی تعبیر بتائیں، شاید کہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر ان کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں تاکہ اس کی تعبیر کا انہیں علم حاصل ہو سکے۔ قال تزرعون، تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اور نہ صرف یہ کہ تعبیر بتائی، ساتھ میں انہوں نے مشکل کا حل بھی بتایا۔ قال کہا تزرعون، تم کھیتی کرو گے، کھیتی کرو گے، زراعت کرو گے، تزرعون، زرع یزرع زراعتا، زراعت سے ہے کھیتی کرنا، قال تزرعون، کہا تم سب کھیتی کرو گے، 7 سنین، 7 سال تک، دأبا، لگاتار، مسلسل، دأبا، لگاتار، فما حصدتم، پس تم جو بھی کاٹو، حصدتم، حصد یحصد کا مطلب فصل کاٹنا کھیت کی، فما حصدتم، پس جو بھی تم کاٹو، فذروہ، تو چھوڑ دو اس کو، فذروہ، تو چھوڑ دو اس کو، فی سنبلی، اس کی بالیوں میں، سنبل بالی یا بھٹا یا خوشہ، بس جو بھی تم کاٹو تو چھوڑ دو اس کو، فی سنبلی ہی، اس کے بالیوں میں، یعنی اس کو بالیوں کے ساتھ ہی رہنا دو، بالیوں کے ساتھ ہی اس کو کاٹ کر رکھا جائے گا تو وہ اناج زیادہ دیر تک محفوظ رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو اس کی بالیوں میں چھوڑ دو، الا قلیلا، سوائے تھوڑے کے، مما تاکلون، جسے تم کھاؤ گے، یعنی صرف ان بالیوں میں سے اتنا ہی اناج نکالو جتنا تمہیں کھانے کی ضرورت ہو، باقی کو جو ہے اسی طرح بالیوں کی شکل میں محفوظ کر کے رکھو۔ فما حصدتم، پس جو بھی تم کاٹو، فذروہ، تو چھوڑ دو اس کو، فی سنبلہ، اس کی بالیوں ہی میں، الا قلیلا، سوائے تھوڑے کے، مما تاکلون، جس کو تم کھاؤ گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک، پھر آئیں گے اس کے بعد سے، 7 شداد، 7 سخت قحط کے سال، 7 یعنی 7، شداد سخت، شدید کی جمع شداد، اور مراد کیا ہے، یعنی سخت قحط والے سال، جب بارش بند ہو جائے گی اور کھیتی نہیں ہو پائے گی۔
ثم یاتی یعنی وہ 7 ہریالی والے سال، بارش والے سال ہوں گے، پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے. ثم یاتی من بعد ذلك 7، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال سخت قحط والے. یاکلنا وہ 7 قحط والے سال کھائیں گے، یاکلنا کھا لیں گے، ما قدمتم اس کو جسے تم نے رکھ چھوڑا ہے، ما قدمتم جسے تم نے رکھ چھوڑا ہے، لہن ان کے لیے، الا قلیلا سوائے تھوڑے کے، مما تحصنون اس میں سے جسے تم بچا کر رکھو گے. یعنی یہ جو 7 قحط کے سال آئیں گے، یہ 7 قحط کے سال میں تم نے پہلے جو بالیوں میں اناج محفوظ کر رکھا ہے، وہ اناج تم ان سالوں میں استعمال کرو گے، اور ان سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کر قحط کے سالوں میں ان میں سے کھاؤ گے، سوائے تھوڑے کے جس کو تم بچا کر رکھو گے. تحصنون بچا کر رکھو گے، یعنی سوائے تھوڑے کے جسے تم آگے زراعت کے لیے بیج کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جو تم بچا کر رکھو گے اس کے سوا. یعنی باقی یہ 7 قحط کے سالوں میں تم اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو، اور آخر میں تھوڑے سے اس میں سے بچا کر رکھو بیج کے لیے. ثم یاتی من بعد ذلك پھر آئیں گے اس کے بعد سے 7 شداد 7 قحط والے سخت سال، یاکلنا وہ کھا لیں گے، ما قدمتم لہن جو تم نے رکھ چھوڑا تھا، لہن ان کے لیے، الا قلیلا سوائے تھوڑے کے، مما تحصنون اس میں سے جسے تم بچا کر رکھو گے. ثم یاتی من بعد ذلك پھر آئے گا اس کے بعد سے، عام ایک سال، عام کہتے ہیں سال، پھر آئے گا اس کے بعد، یعنی ان قحط والے 7 سالوں کے بعد پھر آئے گا عام ایک سال، فیہ جس میں یغاث الناس مدد کیے جائیں گے لوگ، یغاث الناس مدد کیے جائیں گے لوگ، یعنی اس میں پھر 7 سال قحط کے سالوں کے بعد پھر سے جو ہے نا بارشیں آئیں گی اور لوگ مدد کیے جائیں گے. فیہ یغاث الناس جس میں مدد کیے جائیں گے لوگ، وفیہ یعصرون اور وہ اس میں نچوڑیں گے، یعنی رس نچوڑیں گے، جیسے انگور سے رس نچوڑیں گے، یعنی ہر قسم کی فصلیں ہوں گی اور اس میں سے وہ رس نچوڑیں گے، وفیہ یعصرون اور وہ اس میں سے رس نچوڑیں گے. وقال الملک اور کہا بادشاہ نے، جب بادشاہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے کہا ائتونی بھی لے آؤ تم میرے پاس اس کو. تو بادشاہ بہت خوش ہوا اس خواب کی تعبیر سے، اور انہوں نے جو تعبیر بھی بتائی اور جو مشکل کا حل بھی بتایا، تو اس پر جو ہے بادشاہ نے کہا ائتونی بھی تم لے آؤ میرے پاس اس کو. فلما جاءہ الرسول پس جب آیا اس کے پاس قاصد، الرسول کہتے ہیں قاصد ہرکارا، یعنی بادشاہ کی طرف سے جو قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچا، فلما جاءہ الرسول پس جب آیا اس کے پاس قاصد، قال کہا ارجع الی ربک تو واپس جا اپنے آقا کے پاس. یعنی بادشاہ نے قاصد کو بھیجا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، تو یوسف علیہ السلام نے جیل سے جانے سے انکار کر دیا، بلکہ اس سے کہا تو واپس اپنے آقا کے پاس جا. قال کہا ارجع واپس جا الی ربک تیرے آقا کے پاس یعنی بادشاہ کے پاس، فاسألہ پس اس سے پوچھ، پس اس سے سوال کر، فاسألہ ما بال النسوہ کیا معاملہ ہے، بالو کا مطلب معاملہ یا حال، کیا حال ہے کیا معاملہ ہے یہ مطلب، ما بال النسوہ کیا معاملہ ہے، النسوہ ان عورتوں کا، اللاتی جنہوں نے قطعنا کاٹا تھا، کاٹ لیے تھے، ایدیہن اپنے ہاتھ. ذرا ان لوگوں ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے، اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کے معاملے کی حقیقت کیا ہے اس واقعے کی جب ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. کیا واپس اس سے پوچھ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ. ان ربی بے شک میرا رب بکیدہن علیم ان کی چال کو اچھی طرح جاننے والا ہے. تو قاصد واپس بادشاہ کے پاس گیا. قال تو بادشاہ نے کہا ما خطبکن کیا معاملہ ہے تمہارا، خطبکن کیا اس نے عورتوں سے پوچھا بلا کر کیا معاملہ ہے تمہارا، اذ راوتن یوسف جب تم نے پھسلایا تھا یوسف کو، عن نفسہ اس کے نفس کے بارے میں، یعنی کیا معاملہ ہے، کیا ہوا تھا اس وقت جب تم نے یوسف کو پھسلانا چاہا تھا، ورغلانا چاہا تھا، تو یوسف کا کیا رد عمل تھا، یوسف کا کیا جواب تھا، معاملے کی حقیقت کیا ہے، جواب دو. تو ان سے اس نے پوچھا بادشاہ نے. قال کہا اس نے ما خطبکن ان عورتوں سے اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے تمہارا، اذ راوتن
جب تم نے پھسلایا تھا یوسف کو عن نفسی، اس کے نفس کے بارے میں، قلنا، تو ان عورتوں نے کہا حاشا للہ، اللہ پاک ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے نہیں جانی اس میں کوئی برائی، یعنی ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، گناہ کی طرف میلان نہیں دیکھا، بلکہ وہ تو بڑا پاک باز اور عفیف تھا۔ قلنا، انہوں نے کہا حاشا للہ، اللہ پاک ہے، ما علمنا، ہم نے نہیں دیکھی یا نہیں جانی، علیہ، اس میں، من سوء، کوئی برائی۔ قالت امرات العزیز، کہا عزیز کی بیوی نے، تب جو ہے عزیز کی بیوی نے بھی اعتراف کیا، اور اس نے بھی اعتراف کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی کا اعتراف کیا، اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف کیا۔ قالت امرات العزیز، کہا عزیز کی عورت نے، الآن، اب، حس الحق، کھل گیا ہے حق، یعنی اب حق پوری طرح سامنے آ چکا ہے۔ حسا کا مطلب کھل گیا ہے، منکشف ہو گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے۔ انا راوتہ، میں نے اسے ورغلایا تھا، عن نفسہ، اس کے نفس کے بارے میں، وانہ لمن الصادقین، اور بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے۔ ذالک، وہ اس لیے، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی، کہ میں نے، لم اخنہ بالغیب، میں نے خیانت نہیں کی تھی اس سے غیب میں، غیر موجودگی میں، وان اللہ، اور یہ کہ بے شک اللہ، لا یہدی کید الخائنین، ہدایت نہیں دیتا، چلنے نہیں دیتا، کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی چال کو۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے، بادشاہ سے یہ تحقیق کرنے کے لیے کہا ہے، تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے، تاکہ عزیز مصر جو یوسف علیہ السلام کا آقا تھا، تاکہ وہ جان لے، ذالک لیعلم، تاکہ وہ شخص جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ لم اخنہ، خان یخون خیانتن سے ہے، کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کے ساتھ، بالغیبی، غیب میں، یعنی اس کی غیر موجودگی میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ وان اللہ، اور اس لیے کہ بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں چلنے دیتا، یعنی نہیں کامیاب کرتا، کید الخائنین، خائنوں کی چال کو، یعنی خیانت کرنے والوں کی چال کو اللہ کامیابی نہیں دیتا۔ وما ابرئ نفسی، اور میں نہیں بری کرتا ہوں میرے نفس کو، یعنی حضرت یوسف نے تواضع سے کہا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، وما ابرئ نفسی، اور میں بری نہیں کرتا میرے نفس کو، ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ، البتہ بہت حکم دینے والا ہے، بالسوء، برائی کا، یعنی نفس تو برائی کی طرف کا حکم دیتا ہے، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس تو جو ہے نا برائی کا حکم دیتا ہے، ولیکن الا ما رحم ربی، مگر جس پر رحم کیا میرے رب نے، لیکن اللہ ہے جو بچانے والا ہے، اللہ ہے جو نفس کے اوپر غلبہ دلاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرماتا ہے وہ اس نفس کے شر سے بچا رہتا ہے۔ ان النفس، بے شک نفس، لامارہ، بے شک بہت حکم دینے والا ہے، امارہ کہتے ہیں امر سے ہے، امر دینے، اس کو کہتے ہیں زیادہ حکم دینے والا، اس کو کہتے ہیں امارہ، تو البتہ بے شک نفس البتہ زیادہ حکم دینے والا ہے، بالسوء، برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر جس پر رحم کیا میرے رب نے، تو جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے وہ نفس کے فریب میں نہیں آتا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ائتونی بہ، تم لے آؤ اس کو میں، اب بادشاہ تو اور زیادہ خوش ہو گیا، ایک تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی اس پر وہ ان سے بہت متاثر ہوا، پھر انہوں نے جو قحط کے سالوں میں جو مشکل پیش آنے والی ہے 7 سالوں میں، اس کا جو انہوں نے حل بتایا اس پر بھی وہ بہت متاثر ہوا۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی جو صفائی ملی، جو ان کی پاک بازی کا اور ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کا اسے علم ہوا، تو وہ اور بھی زیادہ ان سے متاثر ہوا۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ائتونی بہ، تم لے آؤ اس کو میرے پاس، استخلص، میں اسے خالص کر دوں گا، خالص کر لوں گا، استخلص، استخلص یستخلص کا مطلب ہے میں اسے خالص کر لوں گا، یعنی میں اسے اپنے خاص مصاحبوں میں شامل کر لوں گا، قریبی مصاحبوں میں میں اسے بنا لوں گا، ایسے قابل آدمی کو، ایسے امانت دار شخص کو تو یقیناً جو ہے میں اسے اپنے بالکل قریب رکھوں گا اور اسے اپنے لیے خالص کر لوں گا۔ استخلص، میں اسے خالص کر لوں گا، لنفسی، میرے ذات کے لیے، میرے نفس کے لیے، یعنی میں اسے اپنا مشیر، میں اسے اپنا امور مملکت چلانے میں مددگار بنا لوں گا۔ فلما کلمہ، پس جب اس نے کلام کیا اس سے،
बस जब फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचे और दोनों की बातचीत हुई, फलम्मा कल्लमहु, बस जब ने उसने बात की उससे, काला उसने कहा, इन्नका अल-यौमा, यानी बादशाह ने यूसुफ से कहा, इन्नका बेशक तू अल-यौमा, आज के दिन, लदैना हमारे पास, मकीनुन, बड़े मर्तबे वाला, अमीनुन, बहुत अमानतदार। काल इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, कहा यानी यूसुफ ने, इजअलनी, तू मुझे बना दे यानी मुकर्रर कर दे, अला खज़ाइनिल अर्द, जमीन के खजानों पर। तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जब बादशाह ने उनसे कहा कि अब तुम हमारे पास बड़े मर्तबे वाले बहुत अमानतदार हो, तो बादशाह ने उनको बड़ी ओहदा और मनसब देने की बात की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे वो मनसब या वो ओहदा मांगा जिसके जरिए से वो अहले मिस्र की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकते थे। तो उन्होंने कहा, इजअलनी, मुझे बना दे, मुकर्रर कर दे, अला खज़ाइनिल अर्द, जमीन के खजानों पर। इन्नी हफीजुन अलीम, बेशक मैं बहुत हिफाजत करने वाला, अलीमुन, खूब जानने वाला हूँ। वकज़ालिका मक्कन्ना, और इसी तरह मक्कन्ना, हमने मजबूत जमा दिया। मक्कन्ना, मक्कना युमक्किनु, तमकीन, तमकीन देना, यानी जमीन के अंदर मजबूती देना, मजबूत जमाना। उर्दू में भी बोलते हैं तमकीन, जमीन में तमकीन अता फरमाना। वकज़ालिका, और इसी तरह, मक्कन्ना, हमने मजबूत जमा दिया, लियूसुफा, यूसुफ के लिए, फिल अर्दी, जमीन में, यानी अल्लाह ताला ने इस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमीन के अंदर मजबूती अता फरमाई, उनको जमा दिया और उनको आला रुतबा और मनसब अता फरमाया। वो अजीज मिस्र के वजीर खजाना बन गए, और बादशाह मिस्र के वजीर खजाना बन गए, और खजानों के जिम्मेदार बन गए, और बादशाह के इंतहाई करीबी मुसाहिब बन गए, और बादशाह उनके मशवरे के बगैर कोई काम ना करता था। तो पूरा मिस्र जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेर नगीन आ गया। क़ाल इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, कहा मुझे, अच्छा ये तो हो गया। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, और इसी तरह हमने मजबूत जमा दिया यूसुफ को जमीन में, यतबव्वअ मिन्हा, वो जगह बना लेता था उसमें, हैसु यशा, जहां वो चाहता था। यतबव्वअ मिन्हा, वो जगह बना लेता था उसमें, हैसु यशा, जहां वो चाहता था। नुसीबु, हम पहुंचाते हैं, बिरहमतिना, बिरहमतिना, हमारी रहमत को, मन नशा, उस पर जिस पर हम चाहते हैं, यानी हमारी रहमत हम जिसे देना चाहते हैं देते हैं। नुसीबु, हम पहुंचाते हैं, बिरहमतिना, हमारी रहमत को, मन नशा, जिस पर हम चाहते हैं। वला नुदीउ, और हम जाये नहीं करते, अजरल मुहसिनीन, एहसान करने वालों के अजर को। वला अजरुल आखिरती, और अलबत्ता आखिरत का अजर, खैरुन, ज्यादा बेहतर है, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के लिए जिन्होंने ईमान लाया, व कानू यत्तकून, और वो डरते हैं। और अलबत्ता आखिरत का अजर वो ज्यादा बेहतर है उन लोगों के लिए जिन्होंने ईमान लाया और वो डरते हैं, यानी अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारते हैं। तो यहाँ पर जो है दर्स रोक